السلام علیکم، میں ہوں حسین رضا اور آج ہم گوادر پورٹ کی ہسٹری کا ڈیٹیل جائزہ لیں گے۔ یہ کہانی 1778 سے شروع ہوتی ہے جب ریاست کلات نے گوادر پر قبضہ کیا۔ اس وقت بلوچستان کی ریاست کا حکمران خان آف کلات میر نوری نصیر خان بلوچ تھا۔ 1783 میں ایک شکست کھایا ہوا عمانی شہزادہ تیمور سلطان پناہ کے لیے کلات آیا۔ بلوچ روایت کے مطابق مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اس وجہ سے خان آف کلات نے اسے پناہ دی اور موجودہ گوادر کا علاقہ جاگیر کے طور پر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ اگر وہ عمان کا سلطان بن جائے تو یہ جاگیر واپس کر دے گا۔ لیکن کہانی آگے بدل گئی، کیونکہ 1792 میں تیمور سلطان عمان کا سلطان تو بن گیا مگر گوادر واپس نہ کیا، اور یوں 2 سال تک گوادر عمان کے قبضے میں رہا۔ عمان کے سلطان نے گوادر پر ایک گورنر یعنی ولی تعینات کیا جو سب کچھ کنٹرول کرتا تھا، حکومت بھی، عدالت بھی اور فوج بھی۔ گوادر اس وقت کوئی بڑا شہر نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں لوگ کھجوریں اگاتے، مچھلیاں پکڑتے اور چھوٹی موٹی تجارت کرتے۔ زیادہ تر آبادی یہاں بلوچ تھی، لیکن عرب اور سندھی تاجر بھی یہاں آباد تھے۔ 1839 میں برطانیہ نے ریاست کلات کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں کر لیا۔ 1861 میں کلات کے خان نے بار بار مطالبہ کیا کہ گوادر انہیں واپس کیا جائے، کیونکہ عمان برطانیہ کی پروٹیکشن میں تھا۔ اس وجہ سے ان کے مطالبے بار بار ریجیکٹ ہوئے، اور 1903 میں پہلی مرتبہ خان آف کلات نے برٹش حکومت ہند کے ذریعے گوادر پر دعویٰ پیش کیا۔ 1947 میں سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کے بعد بھی گوادر عمان کے پاس رہا، اور پاکستان نے اگلے ہی سال اسے واپس لینے کی کوشش شروع کر دی۔ پاکستان کا یہ مطالبہ تھا کہ گوادر تاریخی طور پر کلات کا حصہ تھا، اور چونکہ کلات اب پاکستان کا حصہ ہے تو گوادر بھی پاکستان کو ہی ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم فیروز خان نون نے برطانیہ کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں ایک اہم قانونی نکتہ اٹھایا کہ گوادر ایک جاگیر تھی، اور جاگیر کو کسی بھی خود مختار ریاست کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی گوادر کے ساتھ یہی کر سکتے تھے، مگر ڈپلومیٹک ایتھکس کی وجہ سے ہم نے مذاکرات میں یہ بات واضح طور پر نہ کی۔ 1954 میں امریکن ایکسپرٹس نے ایک سروے میں بتایا کہ گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ بن سکتا ہے۔ اس رپورٹ نے پاکستان کی آنکھیں کھول دیں، اور پاکستان نے عمان کے سلطان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور برطانیہ کو درمیان میں لایا۔ آخر کار سپتمبر 1958 میں پاکستان نے گوادر کو عمان سے خرید لیا، اور اس طرح پاکستان نے 2400 اسکوائر مائل کا یہ علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ پاکستان نے گوادر کے بدلے تقریباً $3 ملین پے کیے، جو اس وقت کے حساب سے 5 ارب سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ مگر یہ رقم کہاں سے آئی؟ سب سے بڑا حصہ آغا خان دا فورٹ نے ڈونیشن کے طور پر دیا، اور باقی کچھ حصہ گورنمنٹ آف پاکستان اور کچھ امیر افراد نے مل کر دیا، اور ساتھ ہی گوادر کے لوگوں کو یہ حق دیا کہ وہ چاہیں تو عمان کی نیشنلٹی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے پاس آج بھی عمان کے پرانے پاسپورٹ سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ 8 سپتمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر کا کنٹرول سنبھال لیا، اور 8 دسمبر 1958 کو یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا، اور فیروز خان نون نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے پوری قوم کو یہ خوشخبری دی۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بیگم وقار النساء نون تھی، جن کے برطانیہ کے ٹاپ ڈپلومیٹک سرکلز کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے، اور گوادر کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی کہ عمان برٹش پروٹیکشن میں تھا، یعنی برطانیہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن بیگم وقار النساء نے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کیے اور برٹش اتھارٹیز کو نرم رویہ اختیار کرنے پہ آمادہ کیا، اور فیروز خان نون نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی بیگم کے بغیر یہ معاہدہ اتنی آسانی سے ممکن نہ ہو پاتا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گوادر اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں نہ تو سڑکیں تھیں اور نہ ہی بجلی، اور 2002 میں گوادر کو پاکستان کی سڑکوں کے نیٹ ورک سے جوڑنے کا پروجیکٹ شروع ہوا، اور پھر 2007 میں گوادر کی پہلی ڈیپ سی پورٹ کھول دی گئی، اور 2015 کے بعد گوادر ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بنا جب اسے سی پیک کا دل قرار دیا گیا، جہاں چائنا نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس کی، اور یہ جگہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بھی قریب ہے جہاں سے دنیا کا 20% آئل گزرتا ہے، اور ایران کی چابہار بندرگاہ بھی یہاں سے قریب ہے، جس کی وجہ سے
ये पूरा रीजन एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन साथ ही सेपरेटिस्ट ग्रुप ये दावा करते हैं कि रिसोर्सेज का लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। एक दिलचस्प बात यह है कि 1956 में ओमान ने गवादर इंडिया को बेचने की ऑफ़र भी की थी, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये जगह पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है और इसका दिफा करना मुश्किल होगा और इसके ज़रिए पाकिस्तान के साथ कशीदगी भी बढ़ सकती है। ज़रा सोचें, अगर इंडिया ने ये ऑफ़र मान ली होती तो गवादर आज पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन आउटपोस्ट की तरह होता और शायद खित्ते की तारीख ही बदल जाती। आज गवादर एक छोटे से कस्बे से निकलकर पाकिस्तान की इकॉनमी का मरकज़ बन गया है। ये सी पैक का दरवाज़ा है जो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया से जोड़ सकता है। गवादर की कहानी ये साबित करती है कि जहाँ कौमी इरादा, लोकल रिसोर्सेज और जियो स्ट्रेटजी मिलती है, वहाँ एक छोटा सा कस्बा भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।